الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم ایمان والوں کو قرآن کریم میں دیا ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اور ایمان والوں کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں 56 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت میں اللہ کریم نے اگر دیکھا جائے تو دو باتیں بیان کی گئیں۔ آیت کے پہلے حصے میں رب تبارک و تعالی نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم بھی اس نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے کا حکم ایمان والوں کو دیا، اور اپنے بارے میں اور اپنے فرشتوں کے بارے میں یہ خبر دے کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اب کتنے فرشتے درود بھیجتے ہیں یہ نہیں بیان کیا گیا۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، یعنی تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، رب جانتا ہے اس کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ دن کے فرشتے، رات کے فرشتے، بادلوں پر مقرر فرشتے، اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے، جنت میں رہنے والے فرشتے، جنت کے نگران فرشتے، دوزخ کی نگرانی کرنے والے فرشتے، لوگوں تک روزی پہنچانے والے فرشتے، موت دینے والے فرشتے، آسمانوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے، 70,000 صبح آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود پڑھنے والے، اور 70,000 شام کو آنے والے، اور جو ایک مرتبہ آئے قیامت تک نہیں آئیں گے۔ جب سے دنیا بنی، بلکہ دنیا بننے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ کتنی تعداد میں فرشتے ہوں گے؟ یہ سارے کے سارے
نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ غور کیجئے، نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے والے صرف فرشتوں کو دیکھا جائے تو ان کی تعداد کتنی ہے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہم بھی نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو اس میں یقیناً نبی پاک علیہ السلام کی کوئی فضیلت زیادہ نہیں ہو جائے گی، نبی پاک کی عظمت زیادہ نہیں ہوگی، بلکہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہوگا۔ حدیث میں درود و سلام پڑھنے کے فضائل الگ الگ بیان کیے گئے۔ ایک مقام پر فرمایا گیا جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس بندے کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ ایک درود پڑھنے سے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی ایک رحمت کتنی ہے ذرا یہ سمجھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت رب تعالیٰ نے دنیا میں بندوں پر فرمائی ہے۔ یہ اسی ایک رحمت کا فیضان ہے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر جو بھی محبت کے نظارے دیکھتے ہیں اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس ایک رحمت کو ان 99 رحمتوں کے ساتھ شامل کر کے اپنے بندوں پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ کے 2 صفاتی نام رحمان اور رحیم، جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے علاوہ آپ کوئی بھی اچھا اور نیک کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم مسلمانوں کی تربیت یہ کی گئی کہ پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ شریف پڑھو۔ جو کام بسم اللہ کے بغیر کیا جائے فرمایا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ اب بسم اللہ میں اللہ کی 2 صفات ہیں رحمان اور رحیم۔ رحمان کا مطلب کیا ہے؟ رحمان الدنیا والآخرہ، کہ اللہ کی رحمت، رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمت و دنیا میں بھی سب کے لیے ہے، آخرت میں بھی ہے، اور رحیم وہ ذات ہے جس کی رحمت خاص طور پر ایمان والوں کے لیے قیامت والے دن ہوگی۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، پوری کائنات میں اللہ کی رحمت کی وجہ سے بندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، اور جو عاشق رسول ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 10 تو فرمایا ایک بار درود پڑھنے کے لیے، حدیث میں فرمایا جو 10 مرتبہ درود میری ذات پر پڑھے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو بندہ 100 مرتبہ میری ذات پر درود پڑھے اللہ کریم اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لکھ دے گا، کتب اللہ لہ بین عینیہ، اللہ لکھ دے گا اس کی پیشانی پر براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، اللہ اس کے لیے جہنم سے آزادی بھی لکھ دیتا ہے، منافقت سے آزادی بھی لکھ دیتا ہے۔ اور فرمایا وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اللہ قیامت کے دن ایسے بندے کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ غور کیجئے، نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے والا قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اس بندے سے منافقت کو دور کر دیا جاتا ہے۔ منافقت دل کی بیماری کا نام ہے۔ منافقت دل کے اندر کفر اور زبان پر اسلام، یہ بدترین کافر۔ منافقت دل کے اندر اسلام لیکن عمل اس کا اپنے اس ایمان کے برخلاف، جسے منافقت عملی کہا جاتا ہے۔
درود پاک پڑھنے والا ایسا خوش نصیب ہے، رب تعالیٰ اسے عمل کی منافقت سے بھی دور کر دیتا ہے، اللہ عقیدے کی منافقت سے بھی اس بندے کو دور کر دیتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل عشق رسول سے بھی جگمگاتا ہے، ایمان کی لذت بھی محسوس کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں بھی اسے ملتی ہیں، قیامت میں شہیدوں کے ساتھ ٹھکانہ بھی نصیب ہوگا۔ منافق کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جو جہنم کا سب سے نیچے والا درجہ جہاں بہت عذاب ہوگا، یہ ہوں گے منافق جو اعتقاد عقیدے میں جن کے منافقت ہوگی۔ درود پڑھنے والے کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کے جب وہ نذرانے پیش کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے درود کو نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے، آقا کریم نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کیا ہے، وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کا نام بھی جانتا ہے، اس کے والد کا نام بھی جانتا ہے، یہ دونوں میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اس طرح درود پیش کرتا ہے آقا آپ کے فلاں امتی نے جس کے والد کا نام یہ ہے، درود آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ ذرا غور تو کریں، درود پڑھنے والا کتنا خوش قسمت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، اگر روزانہ آپ کو کوئی بندہ سلام بھیجے، کوئی بندہ آپ کے آفس آئے اور کہے اپنے صاحب کو سلام کہنا، آپ کا چوکی دار آ کر کہے حضرت وہ ایک بندے نے آپ کو سلام کہا ہے، کہا وعلیکم السلام۔ حضرت ایک بندہ کل بھی آیا تھا، وہ آپ کے بچوں کو دعائیں دے کر جا رہا تھا، اگر اچھا پھر حضرت وہ بندہ کل آج پھر آیا تھا، آج پھر یہ آپ کو دعا دے کر گیا ہے، آپ کو سلام کہا ہے، یار کون تھا؟ حضرت اس کا نام یہ ہے، فلاں علاقے میں رہتا ہے۔ بار بار کوئی بندہ کچھ بھی آپ سے تقاضا نہ کرے، صرف آپ کو سلام ہی کہتا رہے تو دل میں محبت پیدا ہوگی۔ کچھ دن گزریں گے، آپ کہیں گے یار مجھے ملاؤ تو صحیح، ملاقات تو کرواؤ میرے اس محبت کرنے والے بندے سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، ایسا ہے نا؟ تو کیا ہوگا؟ آپ اس کو دعا دیں گے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی جو ضرورت پوری کرنا جو ہوگی وہ پوری کریں گے، اس کو بلائیں گے، بٹھائیں گے، کہیں گے کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتانا۔ اگرچہ ہم دنیاوی طور پر تھوڑی سی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، ذرا غور کیجئے میرے نمازی بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام جو خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا رب عطا کرتا ہے، میں رب کے خزانے تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو کتنا نوازا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، ایک تو فرشتہ درود پیش کرتا ہے، ہوائیں نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں، اور دلائل الخیرات میں تو یہ بھی منقول ہے، شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن سلیمان جزولی فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اب جو عاشق رسول جمعہ کے دن خاص طور پر اہتمام کر کے اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں جمعہ کی نماز پڑھ کے ہاتھوں کو باندھ کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتا ہے، یا نبی سلام علیکہ کہتا ہے، کبھی وہ ہواؤں کو کہتا ہے اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ کبھی آقا کی بارگاہ میں کہتا ہے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ کبھی آقا کی قربانیوں کو یاد کر کے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، خیر البشر پر لاکھوں سلام۔ تو ذرا غور کیجئے، آقا کریم کی بارگاہ میں جب اپنے عاشق کا درود و سلام اس انداز سے پیش ہوتا ہوگا،
آقا کریم کی بارگاہ میں روزانہ فرشتہ اس بندے کا نام لے کر آقا کو پیش درود کرتا ہوگا تو نبی پاک کے دل سے کتنی اس کے لیے دعائیں نکلتی ہوں گی. یقیناً پہچان آقا کریم اپنے ہر امتی کو ویسے تو پہچانتے ہیں، لیکن جو آقا کی بارگاہ میں روزانہ ہی کچھ نہ کچھ درود و سلام ہدیے کی صورت میں پیش کرتا رہتا ہے، تو کیا موت کے وقت آقا کریم علیہ السلام اس کو یاد نہیں رکھیں گے؟ جب یہ پریشان ہوگا، مصیبت میں ہوگا، تو اس وقت کیا اپنے محبوب آقا کو جب یہ فریاد کرے گا تو اس کی فریاد کو نہیں پہنچیں گے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کو خبر نہ ہو. کوئی پکار کر تو دیکھے، کوئی محبوب آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو گرا کر تو دیکھے. اللہ سب کو نصیب کرے درود تاج کو یاد کریں. یہ درود تاج ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ جگمگا رہا ہے. کئی میں نے ماشاءاللہ عاشق رسول کو دیکھا ہے یہاں پر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہر درود کی اپنی شان ہے. درود ابراہیمی اللہ اکبر، اس کا تو اپنا ہی مقام، سب درودوں سے افضل درود ہے. کوئی بھی درود آپ کا ذوق بنے پڑھیں. درود تاج میں کیا ہے؟ درود تاج میں آقا کریم کی خوبیاں ہیں، آقا کریم کے فضائل ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے، نبی پاک علیہ السلام کو جو رب نے شانیں دی ہیں ان شانوں کا ذکر ہے. کبھی ترجمہ پڑھیں. میں نے بھی کئی سال پہلے مدنی چینل پر کیا تھا، اب بھی کئی مرتبہ کیا ہے. وہ ویڈیو کلپ بھی ایک ریکارڈ ہوا تھا، ہو سکتا آپ میں سے بعض نے سنا بھی ہو، دیکھا بھی ہو. درود تاج کو ترجمے کے طور پر میں نے ایک بیان کیا تھا. اگر ممکن ہو تو وہ سنیے گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو. روزانہ عادت بنائیں، یاد کریں، جب جب موقع ملے درود تاج پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں. محبت رسول میں، عشق رسول میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. اللہ نے ایمان والوں کو جو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اس پیارے حبیب پر، پیارے نبی پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. الحمدللہ عاشقان رسول، اللہ رسول سے محبت کرنے والے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے نماز میں، نماز کے اندر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. نماز کے اندر بھی، نماز میں سلام پہلے پیش کرتے ہیں، درود بعد میں پڑھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی حمد و ثنا پہلے بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد السلام علیک ایھا النبی، نبی پاک پر سلام. نماز کے اندر کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، نماز رب کی پڑھتے ہیں. اللہ نے سکھایا یہ ہے نماز میری پڑھو، لیکن پڑھو میرے مصطفیٰ کریم کے طریقے کے مطابق. اور اس میں بھی آقا کی بارگاہ میں توجہ ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو ہے. اور اس کے آخر میں پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آقا کریم کی بارگاہ میں بھی درود پیش کرتے ہیں، آقا کی آل کی بارگاہ میں بھی درود پیش کرتے ہیں. اگر صرف نماز میں نبی پاک پر جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اگر اس پر غور کریں تو پتہ یہ چلا اللہ کو پسند وہ درود ہے جس درود میں نبی کریم علیہ السلام کو بھی شامل کیا جائے، نبی پاک کی آل کو بھی شامل کیا جائے، اور نبی پاک کے اصحاب کو بھی شامل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلام بھی پیش کیا جائے. یہ ساری چیزیں ہوں. اللہ نصیب کرے. مختصر درود پڑھنا چاہیں تو یوں پڑھ لیا کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح آسانی ہو پڑھتے رہیں کثرت سے. جو درود کثرت سے پڑھتا ہے اللہ کریم اس بندے کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، اس کی زبان میں بھی تاثیر ہوتی ہے، اس بندے کا رزق بھی اللہ بڑھا دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو بھی پیدا کر دیتا ہے. درود پڑھ کر کسی بھی چیز پر دم کر کے بیمار کو کھلائیں، بیمار پر دم کریں، یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ بیمار اچھا ہو جائے گا. کسی نے کیا خوب کہا،
ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ آنکھوں کا تارا، اونچی آواز سے، آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا، آنکھوں کا تارا، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اسی پیارے نام کی برکت ہمیں بھی نصیب کرے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی نصیب کرے۔ آپ تمام نمازی بھائیوں کو مشورہ دوں گا، اللہ آپ کو نیک اولاد نصیب کرے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا کرے، خاص طور پر بیٹا ہو، بلکہ علماء نے یہ بات لکھی جس کے بیٹا نہ ہو وہ نیت کرے، نیت کرے انشاءاللہ اگر بیٹا ہوگا تو بیٹے کا نام محمد رکھوں گا، یقین ہوگا اللہ نے چاہا تو ضرور بیٹا ہوگا۔ بیٹا ہو تو بیٹے کا نام محمد رکھیں، محبت سے پکارا کرے محمد محمد۔ جتنا پیارا نام لیتے رہیں گے بچوں کے کانوں کے ذریعے ان کے دل میں یہ نام اترے گا۔ ہم مسلمانوں کے لیے، اہل سنت کے لیے یہ نام، یہ درود ہماری روح کی غذا ہے۔ بدقسمتی کہیے کہ ہم لوگ اس غذا سے دور ہوتے چلے گئے، ہم نے درود کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں وقت ضائع کرنا شروع کر دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ کر ہم نے الٹی سیدھی چیزوں کے اندر وقت ضائع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رسول کی محبت جو ساری عبادتوں کی اصل ہے، ساری عبادتوں کی اصل ہے، اللہ کے نبیوں سے ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے محبت کی وجہ سے، نبی پاک کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے ہونے کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بندے ہونے کی وجہ سے، کائنات کی کسی بھی نیک اور برگزیدہ ہستی سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کی جائے، قرآن بھی پڑھا جائے، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے حبیب پر درود و سلام بھی پڑھا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا، بڑا گناہ گار بدکار شخص تھا، لوگوں نے اسے کچرا کنڈی پر پھینک دیا، نہ کسی نے غسل دیا، نہ کسی نے کفن دیا۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ میرا نیک بندہ تھا، میرا پیارا بندہ تھا، تیری قوم نے اسے کچرا کنڈی پر پھینک دیا ہے، اٹھاؤ اس کو غسل اور کفن دو، جنازہ پڑھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، پھر اللہ سے عرض کی مولا یہ تو بڑا گناہگار بندہ تھا، میری قوم کا بدکار بندہ تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ بات یہ ہے، ایک مرتبہ اس نے توریت کو کھولا تھا، اس توریت کے اندر میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے دیکھا تھا، محبت سے اس نام کو چوما تھا، اسی نام کی برکت سے میں نے اسے بخش دیا ہے۔ جے میں ویل کھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے وے کھاں میں رحمت رب دی بلے بلے بلے، عدل کریں تاں تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تاں بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اللہ عدل کرنے پر آتا ہے، چھوٹے سے گناہ پر بندے کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیتا ہے، وہ اس کا عدل اور انصاف ہے۔ اور اگر وہ فضل کرنے پر آتا ہے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، 99 بندوں کو قتل کرنے والا، 99 بندوں کو قتل کرنے والا، اس کے دل میں جب توبہ کا خیال آتا ہے، توبہ کا خیال آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی نیک بندے کے پاس جاتا ہے، حضرت توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کہا کیا گناہ کیا ہے؟ کہا 99 بندے قتل کر چکا ہوں، 99 مرڈر کر چکا ہوں۔ اس نے کہا ہیں تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس نے کہا میری توبہ قبول نہیں ہوگی تو تمہیں زندہ کیوں چھوڑوں؟ پھر اسے بھی مار دیتا ہے۔ پھر دل میں خیال آیا، نادم ہوا، یہ کیا کیا، میں تو توبہ کرنے چلا تھا۔ پھر عالم کے پاس جاتا ہے، حضرت نادم ہوں، شرمندہ ہوں، 100 بندے قتل کر چکا ہوں۔ کہا اچھا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے،
علم والے ہیں نا، علم والے اللہ کی رحمت کی امید دلاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، اہل علم کی بارگاہ میں آیا کرو۔ تو کہا حضرت کیا کروں؟ کہا فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے قریب جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ دل میں ارادہ بنا، نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اپنے گھر سے توبہ کے ارادے سے چلا کہ میں اس نیک لوگوں کے پاس جاتا ہوں۔ تھوڑا ہی چلا ہے، موت کا فرشتہ آ گیا، موت آ گئی، رحمت کے فرشتے بھی آئے، عذاب کے فرشتے بھی آئے، دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ رحمت والے کہتے ہیں توبہ کے ارادے سے نیک بندوں کے پاس جا رہا تھا، جنت میں لے کر جائیں گے۔ عذاب والے کہتے ہیں 100 بندوں کو قتل کر چکا ہے، توبہ نہیں کی ابھی، اسے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، دونوں فرشتوں کا جھگڑا، دونوں طرح کے فرشتوں کا جھگڑا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا کرو، جہاں سے چلا تھا وہاں سے زمین کی پیمائش کرو، اور جہاں جا رہا تھا اس بستی کی زمین کی پیدائش بھی کرو، جہاں سے یہ قریب ہو وہی فرشتے لے جائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ زمین کو حکم دے دیا گیا جہاں سے وہ چلا تھا کہ سمٹ جا، سکڑ جا۔ زمین سمٹ جاتی ہے، پیمائش کی گئی تو ایک بالشت زمین اللہ والوں کی بستی کے وہ قریب پایا گیا، اللہ نے بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا خوب مولانا روم کہتے ہیں، رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، کہتے ہیں اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ کی رحمت تو معاف کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے، جنت میں داخل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔